جتنے احباب آئے ہو سارے بڑے خوش قسمت ہو، کیونکہ ہم کسی عام محفل میں نہیں آئے، ہم محفل میلاد میں آئے ہیں، اور ہم نے کسی عام بندے کی محفل کو نہیں سجایا، ہم آمینہ کے لال کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، اور محبوب کی محفل کو محبوب ہی سجاتے ہیں۔ آتے وہی ہیں جن کو، سارے مل کر بولو، آتے وہی ہیں جن کو، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ یقیناً یہ آپ احباب کی خوش قسمتی ہے، لوگ اور بھی بڑے ہیں دائیں بائیں، لیکن یہ اعزاز رب نے آپ کو ہی عطا فرمایا ہے کہ محبوب کے ذکر کی محفل ہم سجائے بیٹھے ہیں۔ میں یوں کہا کرتا ہوں کہ محبوب کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، اپنی قسمت کے ستارے جگائے بیٹھے ہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم سارے محفل میلاد میں آئے ہیں۔ بس دعا کرو رب ہمارا آنا اور اس محفل کرنے والوں کے انتظامات کا کرنا رب ذوالجلال اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ محتشم سامعین و ناظرین، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف عظیم حاصل کیا۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے ساتھ مجھے دوستوں نے کہا کہ میلاد مناؤ اور سیرت اپناؤ، اس موضوع پر گفتگو کی جائے۔ آج ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم حضور کا میلاد بھی منائیں اور اپنے محبوب کی سیرت کو بھی اپنائیں، اور حضور علیہ السلام سے جو سچی محبت ہے، اپنے پیارے محبوب علیہ السلام سے سچی محبت کرے۔ یقین مانیے دنیا سے بندہ جب جاتا ہے، دنیا میں جب بندہ رہتا ہے، دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان سب سے بڑھ کر سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ بندے کو اپنے محبوب کی سچی محبت نصیب ہو جائے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان الرشید کے اندر ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اس آیت کی تفسیر میں نہیں جانا چاہتا، آپ نے علماء کرام مشائخ اعظام سے اس کی تفسیر سماعت کی ہوگی، لیکن چند نقطے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس ایک آیت کے اندر رب ذوالجلال نے میرے محبوب کی 5 شانوں کو بیان فرما دیا ہے۔ میں عقیدت والا بندہ ہوں، آپ بھی عقیدت والے بیٹھے ہیں، ہر بندے کا اپنا اپنا ذہن ہوتا ہے۔ کوئی پڑھے تو پوری آیت پڑھ کر بھی کہے گا مجھے مقام نظر نہیں آیا۔ میں نے کہا میں نے قرآن پڑھا ہے پنجتن پاک کی محبت کو سینے میں بسا کر، میں نے قرآن پڑھا ہے مصطفیٰ کے یاروں کی محبت کو سینے میں بسا کر۔ تو جب بندہ قرآن پڑھے محبت رسول میں ڈوب کر، پھر قرآن کی ایک ایک آیت سے عظمت مصطفیٰ نظر آئے گی۔ رب ذوالجلال اس میں فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا۔ مالک کس پر احسان کیا ہے؟ رب فرماتا ہے میں نے احسان مومنین کی جماعت پر کیا ہے۔ کس پر احسان کیا ہے؟ بولو بولو سارے بولو، کس پر احسان کیا ہے؟ احسان رب نے فرمایا۔ مالک کس پر احسان ہے؟ فرمایا سب لوگوں پر احسان کیا ہے، کافروں پر بھی احسان ہے، مسلمانوں پر بھی احسان ہے۔ فرمایا وہ احسانات اور ہیں، لوگوں یہ جو احسان کیا ہے یہ صرف میں نے مومنوں پر احسان فرمایا ہے۔ مالک کو کون سا احسان ہے؟ آنکھیں دی تو نے دیکھنے کے لیے، کان دیے سننے کے لیے،
دماغ دیا سوچنے کے لیے، ہاتھ دیے کام کرنے کے لیے، ٹانگیں دی چلنے کے لیے، تو مالک کون سے احسان کا ذکر فرما رہا ہے؟ پورے قرآن میں الحمد سے لے کر والناس تک دیکھ لو، رب نے کسی احسان کے بارے میں یہ نہیں فرمایا لوگوں یہ احسان کیا ہے اور احسان کر کے رب نے احسان کو جتلایا ہو، لیکن ایک احسان ایسا بھی ہے رب نے احسان بھی کیا ہے، پھر رب احسان کو جتلا بھی رہا ہے۔ مالک بات کی سمجھ نہیں آئی، فرمایا لوگوں احسان وہی جتلایا جاتا ہے جس چیز کے ساتھ سب سے بڑھ کر پیار ہوتا ہے۔ پوری کائنات میں مجھے اگر سب سے زیادہ پیار ہے تو اپنے محبوب کے ساتھ پیار ہے۔ فرمایا سارے احسانات میں سب سے بڑا جو تم پر احسان کیا ہے وہ احسان یہی ہے کہ میں نے تمہیں اپنا عظمت والا رسول عطا فرما دیا ہے۔ رب فرماتا ہے علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، لوگوں احسان یہ کیا ہے کہ میں نے تمہیں اپنا عظمت والا رسول عطا فرما دیا ہے۔ رسول من انفسہم، وہ رسول تم میں سے ہے۔ مالک رسول کا کام کیا ہے؟ رب فرماتا ہے یتلو علیہم آیاتی، میرا رسول تمہیں قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتا ہے۔ مالک اور رسول کی شان کیا ہے؟ رب فرماتا ہے یتلو علیہم آیاتی وَيُزَكِّيهِمْ، لوگوں میرا رسول تمہیں پاک بھی فرماتا ہے۔ علماء کرام یہاں پر جلوہ افروز ہیں، سادات کرام جلوہ افروز ہیں، اس بات کو بہتر طریقے سے اس مسئلے کو سمجھتے ہیں۔ بندہ گناہ کر لے، گناہ کی معافی کون دیتا ہے؟ اللہ تعالی۔ بندے کو گناہوں سے پاک کون کرتا ہے؟ اللہ تعالی۔ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ شان کائنات کے رب کی ہے، لیکن ادھر رب خود فرماتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، لوگوں میرا رسول بھی تمہیں پاک فرماتا ہے۔ مالک بات کی سمجھ نہیں آئی، وَيُزَكِّيهِمْ شان تیری ہے، ادھر وَيُزَكِّيهِمْ تو اپنے محبوب کے بارے میں بھی فرما رہا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے لوگوں میں پاک کرتا ہوں بندے کو گناہوں سے، اپنی مرضی سے پاک کرتا ہوں۔ جب میرا رسول پاک فرماتا ہے تو میری مرضی کے ساتھ پاک فرماتا ہے۔ آگے رب فرماتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور میرا رسول تمہیں تعلیم دیتا ہے۔ مالک کس چیز کی تعلیم دیتا ہے؟ فرمایا وہ کتاب کی تعلیم بھی دیتا ہے اور حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ آج 1450 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، لوگ کہتے ہیں سائنس نے بڑی ترقی کر دی ہے، پر میں کہتا ہوں سائنس نے جتنی بھی ترقی کی ہے یہ سب وہی ترقی کی ہے، لیکن آج تم کہتے ہو سائنس نے ترقی کی ہے۔ اللہ کے محبوب نے 1450 سال پہلے یہ سارا علم اپنی امت کو عطا فرما دیا تھا۔ مثال کے طور پر آج کرونا وائرس یہ وبا پھیلی، لوگوں نے کہا کہ اپنے ہاتھوں کو دھو لیں، گھر میں جب آئیں تو ہاتھوں کو دھو لیں، کوئی چیز کھائیں تو ہاتھوں کو دھو لیں، کوئی چیز پئیں تو ہاتھوں کو دھو لیں۔ کیوں جی؟ بیماری کا خدشہ ہے۔ میں نے کہا کرونے کے ڈر سے تم تو آج بولے ہو، میرے محبوب نے 1450 سال پہلے اپنی امت کو یہ تعلیم ارشاد فرمائی کہ جب بھی تم کھانا کھاؤ تو اپنے ہاتھوں کو دھو لو، اس کی برکت سے رب ذوالجلال تمہیں بیماریوں سے محفوظ رکھے گا۔ تو سائنس تو آج بولی ہے، سائنس آج وہی بولی ہے جو میرے محبوب نے 1450 سال پہلے اپنی امت کو تعلیم ارشاد فرمائی ہے۔ اس کے بعد رب فرماتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اے لوگوں میں نے تمہیں جب اپنا رسول عطا فرمایا ہے، اس رسول کی آمد سے قبل تم گمراہی کے اندر تھے، جب میرا محبوب آیا اس نے تمہیں گمراہی سے نکال کر نور عطا فرما دیا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام کی آمد سے قبل کفر تھا،
ہر طرف شرک تھا، ظلم تھا، ناانصافیاں تھی، رشتوں کی بے قدری تھی، چھوٹے بڑے کا احترام نہیں تھا، لوگ اپنے والدین کے ساتھ غلاموں والا سلوک کرتے تھے۔ جب میرے محبوب اس کائنات میں تشریف لائے، میرے محبوب نے فرمایا لوگوں، یہ لوگ جن کے ساتھ تم ظلم اور ناانصافیاں کرتے ہو، اللہ کا محبوب ظلم کو ختم کر کے معاشرے میں عدل و انصاف کی فضا کو قائم کرنے کے لیے آیا ہے۔ میرے محبوب کی آمد سے قبل والد کے ساتھ غلاموں والا سلوک کیا جاتا تھا، ماں کے ساتھ کتنا بڑا اور برا سلوک کیا جاتا تھا، بیٹیوں کو لوگ زندہ ترکور کر دیتے تھے۔ پر جب میرے محبوب اس کائنات میں آئے، میرے محبوب نے آتے ہی فرمایا لوگوں، جس بیٹی کو تم زندہ ترکور کر دیتے ہو، یہ بیٹی تمہیں دفنانے کے لیے نہیں ملی، رب ذوالجلال نے اس بیٹی کو تمہارے لیے رحمت بنا دیا ہے۔ جب میرے محبوب آئے، محبوب کی آمد سے قبل لوگ بیٹیوں کو زندہ ترکور کرتے تھے، میرے محبوب نے فرمایا رب نے اس بیٹی کو تمہارے لیے رحمت بنا دیا ہے۔ وہی بیٹی جب جوان ہوئی تو کسی کی بیوی بن گئی، اب وہ گھر کی سربراہ بن گئی ہے۔ پھر وہی بیوی جب رب نے اس کو ماں کے مرتبے پر فائز فرما دیا تو اب میرے محبوب نے فرمایا اس ماں کے قدموں کے نیچے رب نے جنت کو قرار دے دیا ہے۔ پتہ چلا آج ہماری ماؤں کو جو عزت ملی ہے، یہ عزت رب نے میرے نبی کے صدقے سے عطا فرمائی ہے۔ میرے محبوب کی آمد سے قبل والد کو منڈیوں میں جا کے فروخت کیا جاتا تھا، غلاموں والا سلوک والد کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا اس کائنات میں تشریف لائے، میرے نبی نے فرمایا لوگوں، جس والد کو تم منڈیوں میں جا کر فروخت کرتے ہو اور اس سے تم غلاموں والا سلوک کرتے ہو، یہ باپ منڈیوں میں فروخت کرنے کے لیے نہیں، اللہ کے رسول نے تمہارے والد کو تمہارے لیے جنت کا دروازہ بنا دیا ہے۔ اگر تم اس کا احترام کرو گے تو اس کی برکت سے رب تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ رشتوں کی قدر نہیں تھی، احترام نہیں تھا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے اس کائنات میں آ کر بتایا لوگوں، ایک ہے تمہارے قریبی رشتہ دار، ان کے ساتھ بھی تم ادب و احترام کے ساتھ پیش آؤ۔ اللہ کا رسول انسان تو انسان، تمہیں جانوروں کے ساتھ بھی پیار کرنے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ اگر ہم اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر غور کریں، ہمارے محبوب نے اپنی زندگی کیسے گزاری، ہمارے محبوب علیہ السلام نے اپنی امت کو کیا تعلیم ارشاد فرمائی۔ آپ اس جامع مسجد میں بیٹھے ہو اور بیٹھ کر حضور کا میلاد منا رہے ہو، یقین کرو میرا نبی وہ نبی ہے، ہم تو حضور کے غلام ہیں، ہم تو انسان ہیں۔ میرے محبوب کے ساتھ اگر کوئی جانور بھی پیار کرتا ہے تو میرے محبوب اس کو بھی عزت عطا فرما دیتے ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام کی خدمت میں مال غنیمت پیش کیا گیا۔ اب مال غنیمت کے اندر ایک دراز گوشت تھا، کالے رنگ کا گدھا تھا، میرے محبوب علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی خدمت میں جب وہ دراز گوشت پیش کیا، میرے محبوب علیہ السلام کے پاس وہ آیا۔ اب اس دراز گوشت نے رب سے دعا کی، اے اللہ تو مجھے بولنے کی قوت عطا فرما، تو مجھے وہ زبان عطا فرما، میں تیرے محبوب کے ساتھ کلام کرنا چاہتا ہوں، اے اللہ تو مجھے کلام کرنے کی قوت عطا فرما۔ جانور بھی اگر میرے نبی سے سچا پیار کرے، وہ دعا مانگتا ہے، رب نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا۔ اب رب نے اس کو بولنے کی قوت دی۔ اب وہ دراز گوشت میرے محبوب علیہ السلام کے قریب ہوتا ہے۔ حضور کے دیوانوں، حضور کے مستانوں، حضور کے غلاموں، ذرا غور کرو، آج ہم انسان ہو کر اپنے محبوب سے محبت کا نعرہ لگاتے ہیں،
وہ جانور تھا، اس نے جانور ہو کر ایسا پیار کیا کہ میرے محبوب علیہ السلام نے اس کو بھی اپنی خدمت کے لیے قبول فرما لیا۔ اب دراز گوش میرے محبوب کے قریب ہوا، جب قریب ہوا تو عرض کرتا ہے محبوب آج میری آپ سے ملاقات ہوئی ہے، اور یہ نہیں کہ اچانک آپ کا اور میرا آمنا سامنا ہوا، میری اور آپ کی ملاقات ہو گئی۔ میرے جد اعلیٰ کی نسل سے 60 گڑھے ہیں، ان 60 میں سب سے آخری ہوں۔ اب یہاں پر نسل ختم ہو چکی ہے، محبوب مجھے پتا ہے یہاں پر ہماری نسل ختم ہو چکی ہے، اور میرا یہ یقین ہے، مجھے اس بات کا علم ہے کہ رب نے آپ پر ختم نبوت کے دروازے کو بند فرما دیا ہے۔ اب یہ جو عقیدہ ختم نبوت ہے، کوئی انسان ہو کر اس کا انکار کرے تو اس کا کفر ہے، لیکن یہ ایک ایسا عقیدہ ہے، انسان تو انسان، جانور بھی اس عقیدے کا اعتراف بھی کرتے ہیں، اس کو مانتے بھی ہیں، اور میرے محبوب کی خدمت میں حاضر ہو کر اعلان کرتے ہیں محبوب نظر تو میں جانور آ رہا ہوں، پر مجھے اس بات کا پتہ ہے رب نے آپ پر ختم نبوت کے دروازے کو بند فرما دیا ہے۔ قیامت آ سکتی ہے پر اب کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اب وہ دراز گوش میرے محبوب سے باتیں کر رہا ہے، جب یہ بات اس نے کی کہ محبوب مجھے پتا ہے قیامت آ سکتی ہے پر اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، یہ بات کرتے کرتے عرض کرتے محبوب میرا جو مالک تھا وہ یہودی تھا، بڑا ظالم تھا، مجھ پر بڑا ظلم کرتا تھا، لیکن محبوب مجھے اس بات کا پتہ تھا ایک دن آئے گا میری آپ سے ملاقات ہوگی۔ محبوب میں نے ساری زندگی کبھی اپنے مالک کو اپنی پشت پر سوار نہیں ہونے دیا۔ عشق کا انداز دیکھو، محبت کا انداز دیکھو، آج ہم نعرے بھی لگاتے ہیں محبوب آپ سے بڑا پیار ہے، پر ہم حضور کے دشمنوں کے ساتھ بھی پیار کرتے ہیں اور نعرہ بھی لگاتے ہیں۔ مثال کے طور پر عزیزم پہلے بات کر رہے تھے کہ اس وقت فرانس والوں نے ہمارے محبوب علیہ السلام کے خاکے شائع کیے، کیا ہم میں سے کسی نے اس بات کا عہد کیا ہے کہ ان کی جتنی مصنوعات ہیں ہم ان کا بائیکاٹ کر دیں؟ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جہاں تک ممکن ہو سکے جب کوئی بھی چیز خریدو جو ان کی مصنوعات ہیں، ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم مکمل طور پر ان کا بائیکاٹ کر دیں۔ اب دیکھو دراز گوش کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں محبوب آپ سے پیار تھا، محبت تھی، اور مجھے یقین بھی تھا کہ محبت آپ سے کرتا ہوں، رب میری آپ سے ملاقات بھی کروائے گا۔ محبوب میرا مالک یہودی تھا، مجھ پر ظلم کرتا تھا، وہ مجھے بھوکا رکھتا تھا، پیاسا رکھتا تھا، مجھے مارتا تھا۔ جب یہ بات کر رہا تھا دراز گوش بات کرتے کرتے رو پڑا۔ اب دیکھو میرے محبوب علیہ السلام کی عظمت کہ میرے محبوب سے انسان تو انسان، جانور بھی پیار کرتے ہیں، اور جب وہ اپنے پیار کی داستانیں سناتے ہیں، سناتے سناتے رو پڑتے ہیں، اللہ کے محبوب علیہ السلام ان کی فریاد کو سن بھی لیتے ہیں اور پورا بھی فرما دیتے ہیں۔ کہنے لگا محبوب وہ ظلم کرتا تھا۔ میرے محبوب نے فرمایا ظلم کیوں کرتا تھا؟ کہنے لگا محبوب ظلم اس لیے کرتا تھا، وہ میرے قریب آتا کہ میری پشت پر سوار ہو جائے، لیکن میں نے یہ وعدہ کر لیا تھا میں محبوب سے محبت کرتا ہوں، جان دے دوں گا، مر جاؤں گا، تکلیفوں مصیبتوں کو برداشت کر لوں گا، لیکن محبوب کے گستاخ کو اپنی پشت پر سوار نہیں ہونے دوں گا۔ محبوب میں نے عہد کر رکھا تھا، لیکن جب وہ میرے قریب آتا بار بار کوشش کرتا کہ میرے اوپر سوار ہو، میرے محبوب نے فرمایا پھر تم کیا کرتے تھے؟ دراز گوش کہتے ہیں محبوب جان کر جب وہ قریب آتا یا میں دائیں طرف نیچے گر جاتا یا بائیں طرف نیچے گر جاتا، جب وہ مجھے دیکھتا کہ میں زمین پر گر جاتا ہوں، محبوب پھر وہ مجھے بہت مارتا تھا، پھر وہ پانی بھی نہیں پینے دیتا تھا، وہ پھر چارہ بھی نہیں کھانے دیتا تھا، پھر وہ مجھے
چھاؤں میں بھی نہیں رہنے دیتا تھا، لیکن محبوب میں نے یہ قسم اٹھا رکھی تھی وہ جتنے ظلم ڈھاتا ہے ڈھا لے، سارے ظلموں کو برداشت کر لوں گا، لیکن عشق رسول علیہ السلام میں اپنے آپ کو سچا ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ اب اس نے کہا محبوب میں نے سب کچھ برداشت کیا صرف اس وجہ سے کہ محبوب میں آپ سے وفا کر کے دکھاؤں اور یہ بتا دوں جو آپ کا دشمن ہے میں اس کو اپنی پشت پر سوار نہیں ہونے دوں گا۔ اب میرے محبوب علیہ السلام نے جب اس کی داستان سنی، سناتے سناتے رو پڑا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے اس پر شفقت فرمائی اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس کو اپنی سواری کے لیے قبول فرما لیا۔ یارو اگر دراز گوش میرے نبی سے محبت کرے، دراز گوش میرے محبوب سے پیار کرے تو میرے محبوب اس کی جھولی کو خالی نہیں رکھتے، اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو آج جامع مسجد میں سرکار کے دیوار میں بیٹھ کر اپنے نبی کا میلاد منا رہے ہیں۔ ہمارا یقین ہے کہ کل قیامت کے دن ہمارے محبوب ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ اب میرے محبوب علیہ السلام نے اس کو جب اپنی خدمت کے لیے قبول فرمایا، میرے محبوب علیہ السلام نے اس کو فرمایا آج سے میں نے تمہارا نام یافور رکھ دیا ہے۔ جب یافور نام رکھا تو محبوب نے اس کو بلانا ہوتا، اللہ کے محبوب علیہ السلام اس کو اپنے پاس بلاتے۔ میرے محبوب نے جب اپنے کسی صحابی کو بلانا ہوتا، دراز گوش کو فرماتے جاؤ جا کر بلا کر لے آؤ۔ دراز گوش کا انداز دیکھو، اسے پتہ چلتا اللہ کے محبوب نے حکم فرمایا ہے فلاں صحابی کو بلا کر لے آؤ۔ دراز گوش صحابی رسول کے دروازے پر جاتا، اپنے سر سے دستک دیتا اور اشارہ کرتا آیا ہے بلاوا تجھے دربار نبی سے۔ صحابہ سمجھ جاتے یہ آیا ہے دربار نبی سے، بلاوا لے کر آیا ہے، اور صحابہ کرام میرے محبوب کی خدمت میں حاضر ہو جاتے۔ محتشم سامعین و ناظرین، ہمارے محبوب علیہ السلام کی سیرت تو یہ ہے، میرے محبوب کا انداز زندگی تو یہ ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام نے اگر جانور بھی ان سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، وفا امت کو یہ تعلیم دیتے ہیں انسان تو انسان، اللہ کا محبوب تمہیں جانوروں کے ساتھ بھی پیار کرنے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ اور پھر میرے محبوب علیہ السلام کی خدمت میں ایک بچہ حاضر ہوا۔ مدینہ شریف کے اندر ایک یتیم بچہ تھا، رات کا وقت ہوتا ہے، اپنے گھر میں گیا۔ جب وہ بچہ گھر میں داخل ہوا تو اپنی والدہ کی طرف اس نے دیکھا، اس کی والدہ نے جو لباس پہنا ہے پھٹا پرانا لباس پہنا ہے۔ اب وہ بچہ ہے یتیم، گھر میں گیا، ماں کو دیکھا، ماں نے لباس پرانا بھی پہنا ہے لیکن پرانا تو برداشت کر گیا، لیکن لباس پھٹا ہوا تھا اور ماں کے جسم پر بچے سے برداشت نہ ہوا۔ اور آپ کا بھی اس بات میں تجربہ ہے، یہ غربت کا جو زمانہ ہوتا ہے، اس غربت کے زمانے میں انسان کے دل کے اندر ہمدردی ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان کے پاس مال کی کثرت ہو تو اس کے اندر سے رشتوں کی قدر ختم ہو جاتی ہے، الا ماشاءاللہ۔ مال زیادہ ہو تو رشتوں کی قدر ختم ہو جاتی ہے، ختم نہ ہو تو کم پڑ جاتی ہے۔ بچہ یتیم تھا، گھر میں گیا، کہا باپ بھی نہیں ہے، اگر باپ ہوتا تو مجھ پر یہ وقت نہ آتا کہ میری ماں نے لباس پھٹا اور پرانا پہنا ہے۔ جب ماں کی طرف دیکھا بچے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا ماں مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ میری ماں نے آج اتنا پھٹا پرانا لباس پہنا ہے۔ ماں اگر آج میرا باپ زندہ ہوتا تو میں اپنے گھر میں یہ وقت نہ دیکھتا کہ تو نے بھی اتنا پرانا اور پھٹا ہوا لباس پہنا ہے۔ یہ بات کرتے بچہ رو پڑا، روتے ہوئے ماں سے کہنے لگا میری ماں مجھے اجازت دو میں کسی کے پاس جاؤں اور اس سے جا کر مانگوں وہ لباس دے، اور ماں میں تمہارے لیے کسی سے لباس مانگ کر لے آؤں۔ اب ماں نے جب بچے کی یہ فریاد سنی اور بچے کی آنکھوں میں آنسو دیکھے کہ آخر بیٹا ہے اور اس کے دل میں میری محبت ہے،
ماں نے کہا بیٹا کسی کے گھر میں مانگنے کے لیے نہ جانا۔ بیٹا کہنے لگا ماں برداشت نہیں ہوتا، اجازت دو۔ ماں نے کہا بیٹا جن کے سر پہ باپ کا سایہ ہوتا ہے ان سے تو سارے پیار کرتے ہیں، پر جب کوئی یتیم ہو جاتا ہے تو لوگ اس کو نظر انداز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس نے کہا ماں نہیں، میرا سب کا چچا زندہ ہے، مجھے پتا ہے لوگ مجھے خالی موڑ بھی دیں، وہ میرے بھائی کا صدقہ بھائی ہے، وہ میرے باپ کا صدقہ بھائی ہے، وہ مجھے خالی نہیں بھیجے گا، وہ مجھے لباس تمہارے لیے دے دے گا۔ جب بیٹے نے ضد کی تو ماں کا دل ایسا ہوتا ہے، اولاد جب تھوڑی سی ضد کرے یا اولاد پریشان ہو، ماں کبھی بھی اپنے بیٹے کو پریشان نہیں دیکھ سکتی۔ ماں نے کہا بیٹے جاؤ اور جا کر تم اپنی مرضی پوری کر لو۔ وہ یتیم بچہ جاتا ہے، باہر گیا، کسی سے مانگا لباس، اس نے انکار کر دیا۔ سب کے چچے کے گھر گیا، دروازے پہ دستک دی، چچا باہر آیا، پوچھا تم کدھر آئے ہو؟ کہنے لگا چچا تمہیں نہیں پتا میرا باپ فوت ہو چکا ہے اور میں تمہارے گھر میں آیا ہوں سوالی بن کر۔ چچے نے آگے سے بڑے سخت لہجے میں کہا تمہیں میرے سے کیا کام ہے؟ کہنے لگا چچا میری ماں نے جو لباس پہنا ہے پھٹا ہوا ہے، پرانا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ میں اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھوں۔ چچا مجھ پہ کوئی ترس کھا جاؤ، لباس کی ضرورت ہے میری ماں کو، مجھے لباس دے دو۔ اس چچے نے کہا نکل جاؤ میرے گھر سے باہر، میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بھائی تھا وہ مر گیا ہے، میں تمہاری ماں کو لباس نہیں دے سکتا۔ اب ذرا خود اندازہ لگاؤ، جب سکے چچا نے اس بھتیجے کو گھر سے نکالا ہوگا اور جواب دیا ہوگا اور وہ بچہ مایوس ہو گیا ہوگا، اس وقت اس بچے کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ وہاں سے باہر نکلتا ہے، باہر راستے میں آ کر بیٹھ گیا، راستے میں بیٹھا ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، اب آوازیں دے دے کر رونے لگا، کہنے لگا کاش باپ آج تو زندہ ہوتا، میں کسی کے دروازے پر منگتا بن کے نہ جاتا، کاش باپ آج تو زندہ ہوتا، میرا چچا مجھے خالی واپس نہ بھیجتا، کاش باپ آج تو زندہ ہوتا۔ تو بیٹے کی آنکھوں سے جب آنسو نکلتے، چچے کو ترس نہیں آیا، باپ تجھے تو میرے آنسو پہ ترس آ جاتا۔ جب وہاں پہ راستے میں بیٹھ کر رو رہا ہے، آنکھوں سے آنسو بہا رہا ہے، ایک شخص راستے سے گزرے، کہا بچے کیا ہوا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگا میرا جرم صرف اتنا ہے کہ میرا باپ فوت ہو چکا ہے، آج جن کے گھروں میں باپ ہیں وہ تو بڑی خوشی کے ساتھ ہیں، میرے گھر میں باپ نہیں، سب کے چچے نے بھی میرے سے منہ موڑ دیا ہے۔ اب جب اس شخص نے یہ بات سنی، کہا بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ کہا گھر میں میری والدہ ہے، اس نے جو لباس پہنا ہے پھٹا پرانا لباس ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، ماں سے پہلے اجازت لی، ماں نہیں مان رہی تھی، میں سوچتا ہوں جب گھر میں جا کر ماں کو جواب دوں گا تو میری ماں کے دل پر کیا گزرے گی۔ اس بندے نے کہا بیٹا ایک بات میں تمہیں بتاتا ہوں، اس زمانے میں ایک ایسی ہستی ہے، اگر تم ان کے دروازے پر جاتے ہو، ادھر رشتہ داروں نے تو جواب دے دیا ہے، ان کے دروازے پر جاؤ، مجھے یقین ہے وہ تمہیں خالی نہیں بھیجیں گے، تمہاری جھولی کو بھر کر تمہیں واپس بھیجیں گے۔ جب بچے نے یہ بات سنی تو خوشی سے جھوم اٹھا، آنسو صاف کیے، کہنے لگا جناب مجھے بتائیے اس زمانے میں کوئی ایسا بندہ ہے، جب میرا خون میرے ساتھ نا انصافی کر گیا، مجھے جواب دے گیا، اس نے میری مدد نہیں کی، تو اس زمانے میں کوئی ایسا بندہ ہے جو میری مدد کرے گا؟ کہا ہاں ایک ایسی ہستی ہے، مسلمانوں کا جو نبی ہے، اپنے تو اپنے وہ دشمنوں کے ساتھ بھی پیار کا فرماتے ہیں۔ اس بچے نے کہا اچھا، وہاں سے اٹھا گھر میں گیا، جب گھر میں بچہ گیا نا تو ماں کو بچے نے دیکھا، بچے سے برداشت نہ ہوا، رو پڑا بچہ، ماں نے سینے کے ساتھ لگا کر پوچھا بیٹا کیا ہوا ہے، کیوں رو کر واپس آئے ہو؟ کہنے لگا ماں سب کا چچا تھا،
میں وہاں پہ سوالی بن کے گیا ہوں، اس نے مجھے خالی بھیجا ہے۔ لیکن آج اگر باپ ہوتا پھر چچا بھی مجھ سے پیار کرتا، سارے پیار کرتے۔ ماں نے سمجھایا، پر وہ بچہ کہنے لگا ماں ایک دفعہ پھر مجھے موقع دو۔ ماں نے کہا بیٹا ابھی کدھر جانا ہے؟ کہنے لگا مسلمانوں کے جو نبی ہیں مجھے پتا چلا ہے جو ان کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے وہ خالی نہیں بھیجتے، جھولیوں کو بھر کر واپس بھیجتے ہیں۔ ماں نے کہا بیٹا سنا تو میں نے بھی ہے، پر مجھے ایک خطرہ ہے۔ کہنے لگا ماں کس بات کا خطرہ ہے؟ ماں کہنے لگی بیٹا مسلمانوں کے نبیوں کے بارے میں نے سنا ہے وہ نبی اتنا سونا نبی ہے، اتنا اعلیٰ نبی ہے، اتنا خوبصورت نبی ہے، جو اس نبی کو دیکھنے کے لیے چلا جاتا ہے اگر وہ کافر ہو تو جب واپس آتا ہے تو ایمان کی دولت لے کر واپس آتا ہے۔ کہا میں نے سنا ہے نبی بڑا اعلیٰ ہے، بڑا خوبصورت ہے، بیٹا مجھے نہیں پتا تمہاری مدد کرے گا یا نہیں کرے گا، پر مجھے خطرہ ہے تم اگر اس نبی کے پاس چلے گے پھر تم اس نبی کے دیوانے ہی بن کر رہ جاؤ گے۔ ماں نے منع کر دیا، بیٹا مجھے خطرہ ہے تم کہیں مسلمان نہ ہو جاؤ، کہیں اسلام کو قبول نہ کر لو۔ بیٹے نے بڑی تسلیاں دی، کہا ماں نہیں میں تمہارا بیٹا ہوں، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ جب بار بار وعدے کیے تو کہا ماں میں تمہارے ساتھ وعدہ کر کے جا رہا ہوں، جو مرضی ہو گیا میں کلمہ نہیں پڑھوں گا، مسلمان نہیں ہوں گا، بس مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اپنی ضرورت کے لیے سوالی بن کے جا رہا ہوں۔ جب بیٹے نے ضد کی آخر ماں نے بیٹے کی بات کو قبول کر لیا، کہا بیٹا وعدہ کر کے جاؤ کلمہ نہ پڑھنا اور باقی تم اپنی مرضی کر لو۔ اب وہ بچہ جب جاتا ہے میرے اور آپ کے کریم آقا، لجپال آقا، بے مثل آقا، بے مثال آقا، نبیوں کے سردار آقا، رسولوں کے سردار آقا، سیدہ آمینہ کے لال آقا، مدینے کے تاجدار آقا مسجد نبی شریف میں بیٹھے ہیں۔ بچہ جاتا ہے، جاتے ہی اس نے کہا میں کافر ہوں، کافر ہی رہوں گا، میں نے کلمہ نہیں پڑھنا، مسلمان نہیں ہونا، پر بس آپ کے پاس کام کے لیے آیا ہوں، آپ میری مدد فرما دو۔ قربان جو میں حضور کے اخلاق کریمانہ پر میرے محبوب نے جب بچے کی یہ بات سنی نا کہ بچہ ہے اور آتے ہی کہہ رہا ہے میں کافر ہوں، کافر رہوں گا، کلمہ نہیں پڑھوں گا، میں مسلمان نہیں ہوں گا، میرے محبوب علیہ السلام نے جب اس بچے کی یہ بات سنی میرے محبوب علیہ السلام نے تبسم فرمایا، سرکار مسکرا پڑے، میری نظر آپ کی نظر آج پر ہوتی ہے، میرے محبوب کی نظر کا کمال یہ ہے میرے محبوب کو آنے والے وقت کا بھی پتہ ہے، اور میرے محبوب کو علم تھا جو کہتا ہے کلمہ نہیں پڑھوں گا یہ کلمہ پڑھ کے ہی مسلمان ہو کر ہی واپس جائے گا۔ میرے محبوب نے جب تبسم فرمایا میرے محبوب مسکرائے، بچے نے کہا سوالی بن کے آیا ہوں، کچھ عطا فرمائیے۔ میرے محبوب کے اخلاق کریمانہ دیکھو، آج تو بھائی بھائی کا دشمن بنا ہے، بیٹے نے اپنے باپ سے دشمنیاں لگائی ہیں، خاندانوں میں اتنی دشمنیاں عام ہو گئی ہیں، قتل و غارت کو ہم نے عام کر دیا ہے، پر میرے محبوب کا اخلاق دیکھو۔ میرے محبوب علیہ السلام نے جب بچے کی یہ بات سنی، دیکھا قریب چادر مبارک پڑی ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک بچے کو عطا فرمائی، فرمایا جاؤ جا کر اپنی ماں کو کہو نبیوں کے امام نے یہ چادر عطا فرما دی ہے۔ وہ بچہ وہ چادر مبارک لیتا ہے، خوشی سے جھومتا ہوا جاتا ہے، کہتا سکا چچا تھا اس نے تو خالی بھیج دیا، میں نے سنا تھا مسلمانوں کا جو نبی ہے اس کی صورت تو بڑی اعلیٰ ہے، لیکن آج میں مان گیا ہوں اس کی سیرت بھی بڑی اعلیٰ مجھے نظر آئی ہے۔ گھر میں گیا جب ماں کے پاس، ماں نے دیکھا بچے کو، دیکھتے ہی ماں خوش ہو گئی کہ آج بچہ خالی نہیں آیا، کچھ لے کر آیا ہے۔
پر اس نے تو صرف دیکھا کہ کچھ لے کر آیا ہے. میرا دل کہتا ہے وہ صرف لے کر نہیں آیا تھا بلکہ وہ صرف چادر مبارک نہیں، وہ کائنات کا خزانہ لے کر اپنے گھر میں داخل ہوا تھا. ماں نے دیکھتے کہا بیٹا یہ کدھر سے لے کر آئے ہو؟ بچہ کہنے لگا مسلمانوں کے نبیوں کے پاس گیا، مسلمانوں کے نبی نے یہ چادر مبارک عطا فرمائی. ماں نے کہا بیٹا یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ نبی تو اپنوں کو دینے والا ہے، ہم تو ان کے دشمنوں میں ہمارا شمار ہے، ہم تو کافر ہیں، ہم نے کون سا کلمہ پڑھا ہے؟ تم کافر باپ کے بیٹے ہو، کافرہ ماں کے بیٹے ہو، خود کافر ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کا نبی تمہیں چادر مبارک دے دیتا؟ کہا ماں مجھے تیرے دودھ کی قسم ہے یہ چادر مجھے آمینہ کے لال نے عطا فرمائی ہے. جب ماں نے دیکھا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بول رہا، ماں نے کہا بیٹا پھر میرے ساتھ چلو. بیٹا حیران ہو گیا، پہلے مجھے روک رہی تھی اب مجھے لے کر ساتھ جا رہی ہے. کہا ماں مجھے کدھر لے کر جانا ہے؟ کہا بیٹا جس نبی نے تمہیں یہ چادر مبارک عطا فرمائی ہے، جو نبی اپنے دشمنوں سے اتنا پیار فرماتے ہیں وہ اپنے غلاموں سے کتنا پیار کرتے ہوں گے. کہا مجھے ساتھ لے کر چلو. ماں بھی جا رہی ہے، بیٹا بھی جا رہا ہے، اپنی قسمت کے ستارے کو جگا کر جا رہے ہیں. میرے محبوب کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا آقا ہمیں بھی اپنی غلامی کے اندر قبول فرما دے. محتشم سامعین و ناظرین، میں لمبی چوڑی تقریر کی طرف نہیں جا رہا، یہی چند باتیں جن کا تعلق سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے ساتھ ہے. حضور علیہ السلام کی اگر عظمت کو بیان کیا جائے زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، میرے محبوب کی شان ختم نہیں ہو سکتی. لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ آج محبت رسول کا یہ تقاضا ہے. میں سمجھتا ہوں ساری رات ہم میلاد شریف بیان کریں اور صبح اگر فجر کی نماز نہ پڑھیں تو یہ سمجھو کہ ہم نے اپنے محبوب سے سچی محبت نہیں کی. حضور علیہ السلام کا میلاد ہم سے کچھ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنے محبوب علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر عمل کریں. میرا یہ معمول ہے، میں اپنی تقریر میں ایک وظیفہ بتایا کرتا ہوں. جو لوگ کہتے ہیں ہمیں زندگی میں کامیاب ہونا ہے، جو کہتے ہیں ہماری مشکلاتیں اور مشکلات کا خاتمہ نہیں ہو رہا، میں کہتا ہوں ایک وظیفہ میں بھی بتاتا ہوں، آپ اس پر عمل کرو. میرا یقین ہے کہ اس کی برکت سے رب ذوالجلال آپ کی ساری مرادوں کو پورا فرما دے گا. وہ وظیفہ کیا ہے؟ اس وظیفے میں ایک ہے 5 وقت کی نماز. میرے محبوب علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ سارے بولو، جو نہیں پڑھتے وہ بھی بولو. میرے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ تو میرے بھائی یہ کتنی خوبصورت آپ نے مسجد پہ لائٹنگ کی ہے. ہم آ رہے تھے، دیکھ رہے تھے، دیکھ کر پتہ چل رہا تھا یہ سرکار کے دیوانوں کا گاؤں ہے. پتہ چل رہا تھا کہ آپ پہ سرکار کے غلام بستے ہیں. اور یہ محبت جو ہوتی ہے، محبت کا اظہار بھی ہونا چاہیے، اور اظہار کا یہی طریقہ ہوتا ہے جب حضور کا میلاد آئے ہم خوشیاں منائیں تاکہ پتہ چل جائے آمینہ کے لال کی آمد پر حضور کے غلام جشن مناتے نظر آ رہے ہیں. لیکن حضور علیہ السلام کی آمد پر لائٹنگ ہم کرتے ہیں. ہر بندے کا اپنا اپنا ذہن ہے، میں ہر کسی اس کی مخالفت نہیں کرتا، یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہماری محبت کا ایک انداز ہے. پر میں یہ کہا کرتا ہوں کہ لائٹنگ کرنا بہت اچھا عمل ہے، کرو، لیکن ہمارے محبوب علیہ السلام شاید لائٹنگ کرنے سے اتنے راضی نہ ہو جتنے راضی اس نماز. تو کیا آپ اس بات کا میرے ساتھ نہیں اللہ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں
کہ ہم محبوب کے میلاد پہ آئے ہیں اور محبوب کے میلاد پہ یہ نیت کرتے ہیں کہ اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے ہم 5 وقت کے نمازی بن جائیں۔ اگر ایک بھی بندہ نمازی بن جائے تو سمجھ لو کہ ہمارا میلاد حضور نے قبول فرما لیا ہے۔ دوسرا وظیفہ میں یہ بتایا کرتا ہوں کہ رات کے وقت جب گھر میں جاؤ اور گھر میں جا کر 5 منٹ، زیادہ نہیں، اگر زیادہ اللہ پاک توفیق دے تو قسمت کا ستارہ جاگ جائے گا، لیکن کم از کم 5 منٹ، یہ میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آپ کو دے رہا ہوں۔ رات کو گھر میں جا کر 5 منٹ اپنے باپ کے قدموں میں بیٹھا کرو۔ کیوں؟ ہمارے محبوب نے ہمیں فرمایا ہے یہ باپ معمولی چیز نہیں، یہ تمہاری جنت کا دروازہ ہے۔ 5 منٹ باپ کے قدموں میں بیٹھ کر باپ کے قدموں کو دبایا کرو اور دبا کر کہا کرو ابو جان میرے لیے دعا فرما دیں۔ 5 منٹ اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ کر قدموں کو دبا کر یہ دعا کروایا کرو، اے میری ماں، رب نے آپ کے قدموں میں میرے لیے جنت کو رکھ دیا ہے، آپ دعا فرماؤ، رب آپ کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ کیا سمجھتے ہو؟ رات کو اگر باپ کی دعائیں لے کر آپ بستر پر جاؤ، ماں کی دعائیں لے کر جاؤ، اور جب صبح کا وقت ہو، میں کہتا ہوں بڑا خوش قسمت وہ انسان ہے جو صبح کے وقت اٹھ کر اپنے والدین کو جگائے، اور جگاتے وقت کیا کرو 3 منٹ کم از کم ماں کے قدموں کو دباؤ، باپ کو دباؤ اور کہو ابو جان، امی جان، نماز کا وقت ہو گیا ہے، دبا کر انہیں نماز کے لیے اٹھاؤ۔ جب وہ نماز پڑھ کر اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے، رب سے تمہارے لیے مانگیں گے، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ کیا سمجھتے ہو کہ اگر ہم یہ عمل کریں تو کوئی ناکام ہو سکتا ہے؟ آج ہم میں سے ہر بندہ کہتا ہے جی میں فلاں پیر صاحب کے پاس گیا ہوں۔ لوگ بڑے بڑے دور دراز پیروں کے پاس جاتے ہیں، میں اس بات کا انکار نہیں کرتا، منع بھی نہیں کرتا، پر اتنا ضرور کہتا ہوں عقیدت محبت کرو، اللہ والوں کے پاس جاؤ، اللہ والوں کے پاس جو جاتا ہے اللہ والے انہیں عطا فرماتے ہیں، لیکن پیروں کے پاس جاتے وقت کبھی یہ بھی غور کیا کرو تمہارے گھر میں بھی ایک تمہارا پیر ہے جو تمہارا بوڑھا باپ ہے، بستر پر ہے، جس نے ساری زندگی تمہارے لیے کمایا ہے اور اس نے اپنا خون پسینہ ایک کیا ہے اور تمہارے لیے کما کما کر بڑا ہوا اور ساری تکلیفوں کو برداشت کیا۔ آج اس پیر کو تمہارے جیسے مریدوں کی ضرورت ہے۔ پیروں کے پاس جاتے وقت کبھی گھر میں بیٹھے پیر کی طرف بھی توجہ کر لیا کرو کہ اگر اس پیر کی دعا لگ گئی تو رب تمہیں دنیا میں بھی کامیاب فرمائے گا، آخرت میں بھی کامیاب فرمائے گا۔ آج کی محفل میلاد کا یہ پیغام ہے۔ ہم میں جتنے حضرات بیٹھے ہیں، کوئی ایسا اگر بندہ یہاں پر بیٹھا ہے کہ جس کے والدین اس کے ساتھ ناراض ہیں، یاد رکھو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ساری عبادتیں اپنی جگہ، لیکن اگر بندے کے والدین اس کے ساتھ ناراض ہوں تو اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کے ساتھ ناراض ہوتا ہے۔ اگر کسی کے والدین ناراض ہیں، آج جب محفل سے اٹھ کر اپنے گھر میں جاؤ، جا کر باپ کے قدموں کو پکڑ لو۔ اگر ماں ناراض ہے تو ماں کے قدموں میں بیٹھ جاؤ۔ ماں اور باپ سوال کریں گے بیٹا آج انقلاب کدھر سے آیا ہے، آج تمہیں کیا ہوا ہے؟ ذرا جھوم کر کہنا ماں میں اپنے نبی کے میلاد کی محفل میں گیا تھا، وہاں سے یہ پیغام ملا ہے، ہمارے نبی نے ہمیں یہ تعلیم ارشاد فرمائی ہے، والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، ان کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اے میرے والدین، اگر آپ ناراض ہو تو رب میری عبادت قبول نہیں کرے گا۔ اگر کسی کے والدین ناراض ہیں، آج کی محفل میلاد کا یہ پیغام ہے،
گھر جاتے ہی ان کے قدموں میں بیٹھ جاؤ اور بیٹھ کر ان سے معافی مانگو اور پھر انہیں کہو اللہ سے دعا مانگو. کوئی مانے نہ مانے میرا یقین ہے والدین جو دعا مانگتے ہیں اللہ ان کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے. مجھے اللہ پاک نے یہ سعادت دی، عمرہ شریف کی ادائیگی کے لیے گیا، کعبہ شریف کا طواف کر کے میں فارغ ہوا تو گھر سے مجھے کال کی امی جان کی. تو میں نے وہاں پہ عرض کی کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں. مجھے میری والدہ فرمانے لگے بیٹا تم اتنی اعلیٰ جگہ پہ گئے ہو اور وہاں پر جا کر بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہتے ہو. میں نے کہا میرا یقین ہے جگہ بڑی اعلیٰ ہے لیکن پھر بھی رب نے میری جنت آپ کے قدموں میں رکھی ہوئی ہے. یہ جگہ بڑی اعلیٰ ہے، بڑی شان والی ہے، میری خوش قسمتی رب نے یہ موقع دیا ہے لیکن پھر بھی رب نے میری جنت آپ کے قدموں میں رکھی ہے. آپ اگر میرے ساتھ راضی ہیں تو کائنات کا رب بھی راضی ہے اور اگر والدین ناراض ہو جائیں تو کائنات کا رب بھی ناراض ہے. آج کی محفل ایک میلاد کا پیغام کہ ہم اپنی زندگی میں دو چیزوں کو اپنا لیں اور میں کہتا ہوں وہ بڑا خوش قسمت انسان ہے اور کامیاب ترین انسان ہے جس میں دو چیزیں آ جائیں. ایک ہم معاف کرنا سیکھ لیں اور دوسرا معافی مانگنا سیکھ لیں. کیا خیال ہے اگر ہمارے معاشرے میں یہ چیز آ جائے لڑائیاں ختم ہو سکتی ہیں، یہ نفرتیں محبتوں میں تبدیل ہو سکتی ہیں. لیکن ہے کیا ہمارے اندر بغض ہے، ہمارے اندر حسد ہے، ہمارے اندر تکبر ہے. اور میں کہتا ہوں تکبر کرنے کا حق تو اس بندے کو ہے جس کو پتا ہے کہ اس نے اسی تکبر میں رہنا ہے اور قبر میں بھی اسی تکبر میں جانا ہے. اور جس نے مرنا نہیں ہے، جس کو پتہ ہے اس نے مر جانا ہے، اسے تو تکبر کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ تکبر کرے. اپنی زندگی میں دو چیزیں اپنا لیں، ایک ہم معاف کرنا سیکھ لیں اور دوسرا معافی مانگنا سیکھ لیں. اگر ہم معاف کر دیں، مثال کے طور پر ربیع الاول شریف آیا، ہمیں پتہ ہے فلاں بندے نے میرے ساتھ زیادتی کی، اس نے میرے ساتھ ظلم کیا، اس نے ناانصافی کی، اور یار ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے اپنے محبوب کے میلاد پہ محبوب کی محبت میں اس بات کا عہد کریں کہ ہم نے اپنے محبوب کی سنت پر عمل کرنا ہے. ہم کہتے ہیں حضور کی سنتیں ساری سنتوں سے پیار کریں، پر معاف کرنا بھی تو میرے نبی کی سنت ہے نا. اس سنت پہ کس نے عمل کرنا ہے؟ ہم غلاموں نے عمل کرنا ہے. تو ہم کہیں کہ اس نے تو زیادتیاں کی، ناانصافیاں کی، او اپنے محبوب کی خاطر ہم اس کو معاف کر دیتے ہیں. جب بندہ معاف کرتا ہے، میرے محبوب فرماتے ہیں جو معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزتوں میں اضافہ فرما دیتا ہے. لوگ تو سمجھتے ہیں پتہ نہیں معاف کرنے سے عزت کم ہو جائے گی، پر عزت کم نہیں ہوتی. جو معاف کر دیتا ہے اللہ اس دنیا میں بھی اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے، آخرت میں بھی اضافہ فرما دے گا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، میں کہوں تو بات غلط ہو سکتی ہے. ہمارے محبوب نے اپنی بے مثل زبان مبارک سے یہ ارشاد فرمایا جو معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے. دنیا دو ہو سکتی ہے، سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، پر میرے محبوب کی زبان مبارک سے جو بات نکلے وہ ہمیشہ پوری ہو کر رہتی ہے. میرے محبوب نے فرمایا جو معاف کرے اللہ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے. اگر ہمیں کسی نے دکھ دیا ہے تو محفل میلاد کا یہ پیغام ہے، ذرا تھوڑا سا ہم اپنے آپ پر قابو ڈالیں. تھوڑی سی ہمت کرنے کی ضرورت ہے. جب ہمت کریں ہمارا دل خود کہے گا یار معاف کر دو، کیونکہ معاف کرنا ہمارے محبوب کی سنت ہے. اور اگر ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی کی، کسی کے ساتھ ناانصافی کی، کسی پر ظلم کیا اور ہم سمجھتے کہ ہم نے اس کو دکھ دیا ہے، تو آج ہی اس کے پاس چلے جاؤ اور جا کر کہو تم مجھے معافی دے دو. جب معافی مانگنے جاؤ گے وہ پوچھے گا آج کیا ہوا، کیسے احساس آیا کہ نہ آقا کے میلاد کی محفل میں گئے تھے، وہاں پر مجھے احساس پیدا ہوا
میرے محبوب تو اپنے دشمنوں کو معاف بھی فرماتے تھے اور سرکار کسی کی دل آزاری نہیں کرتے تھے، اس لیے میں تمہارے پاس آیا ہوں، تم مجھے معاف کر دو، جو میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اگر اس کے اندر دل ہوا وہ بھی سمجھ جائے گا یار اب میرے دروازے پر آ گیا ہے، اب میں نے اس کو خالی نہیں بھیجنا، وہ کہے گا میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ آج ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم محبتوں کو عام کریں، پر آج نفرتیں عام ہو رہی ہیں، محبتیں کم ہو رہی ہیں۔ آج توڑنے والے آپ کو زیادہ ملیں گے، جوڑنے والے آپ کو کم ملیں گے۔ آگ لگانے والے زیادہ ہیں پر آگ بجھانے والے کم ہیں۔ تو میں کہتا ہوں اگر آج ہم اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر عمل کر لیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ کیا جو میں نے باتیں کی آپ کوشش کریں کہ ہم ان پر عمل کریں؟ ایک نعرہ میں لگاتا ہوں، آپ نے مجھے اس کا جواب دینا ہے۔ غلامی رسول میں موت بھی، غلامی رسول میں موت بھی۔ جتنے احباب بیٹھے پیچھے تک بیٹھے ذرا سارے محبت کے ساتھ اس کا جواب دیں۔ غلامی رسول میں موت بھی، غلامی رسول میں موت بھی، غلامی رسول میں موت بھی۔ میرے بھائی غلامی رسول میں ہمیں موت قبول ہے۔ موت کوئی چھوٹی سی چیز نہیں، بہت بڑی چیز ہے، اور اس کے لیے بہت بڑا دل چاہیے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اگر ہم غلامی رسول میں موت قبول کرتے ہیں تو پھر یہ عہد کرو غلامی رسول میں ہمیں 5 وقت کی نماز بھی، اب بڑے آہستہ بولے ہو، غلامی رسول میں 5 وقت کی نماز بھی، غلامی رسول میں اپنے والدین کی اطاعت بھی، غلامی رسول میں رشتہ داروں کے ساتھ پیار بھی، غلامی رسول میں دوسروں کو معاف کرنا بھی، غلامی رسول میں دوسروں سے معافی مانگنا بھی۔ اگر ہم ان چیزوں پر عمل کر لیں میرا یقین ہے اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے گا۔ مجھے ایک دوست نے حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے کہا تھا اگر پھر کہیں وقت ملا تو انشاءاللہ ہم پورا بیان ہی ان کی شان میں کریں گے، لیکن چند باتیں میں ان کے حوالے سے عرض کر دوں تاکہ ہمارے